عام طور پہ جب آپ اپنی گاڑی کو ٹھنڈی حالت میں سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ 1500 سے 1200 آر پی ایم کے درمیان سٹارٹ ہوتی ہے، اور لیکن جب تھوڑی دیر بعد جب انجن گرم ہو جاتا ہے تو یہی آر پی ایم ڈراپ ہو کے 700 یا 800 کے درمیان آ جاتا ہے۔ اور بھلے آپ اس کے بعد اے سی چلائیں یا بند کریں، آر پی ایم جو ہے سٹیبل رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی یہ بیہیویئر نہیں دیتی اور یا اس کا آر پی ایم جو ہے وہ تھوڑے سے نارمل سے زیادہ رہتے ہیں یا نارمل سے کم رہتے ہیں، تو اکثر اوقات یہ مسئلہ آپ کی گاڑی میں انجن تھروٹل باڈی میں موجود کسی پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ تھروٹل باڈی ہی کنٹرول کرتی ہے کہ کتنا ایئر جو ہے وہ کمبشن چیمبر میں آگے جائے گی۔ یہ تھروٹل باڈی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشتمل ہوتی ہے ایک تھروٹل پوزیشن سینسر پہ، ایک آئیڈل ایکسس کنٹرول وال اور بٹر فلائی۔ ڈیمونسٹریشن کے لیے میرے پاس اس وقت یہاں ایک سپیئر تھروٹل باڈی بھی موجود ہے تاکہ مجھے گاڑی کی تھروٹل باڈی کھولنی نہ پڑے اور یہ کھلی ہوئی تھروٹل باڈی سے میں ڈیمونسٹریٹ کر دوں۔ اکثر اوقات آپ اس طرح کی مسائل کے لیے جب میکینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ تھروٹل باڈی کو نکالتا ہے، ریموو کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور واپس لگا دیتا ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے جو میرے نزدیک غیر ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بغیر کھولے ہی یہ کام کر سکتے ہیں تو اور آسانی سے کر سکتے ہیں، تو بلا وجہ اتنا مشکل طریقے سے اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے اس میں فقط یہ کرنا ہے، یہ ایک ہوز پائپ جو نظر آ رہا ہے اس کو ہٹانا ہے سب سے پہلے۔ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ایک سپیئر تھروٹل باڈی ہے، اور میرے پاس جو سپیئر تھروٹل باڈی ہے اسی کے اوپر میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب کام کرنے کے لیے جو لوازمات آپ کو چاہیے ان میں ایک ہے WD-40 یا ڈیزل، ایک ٹوتھ برش اور ایک کارب کلینر اور ایک عدد کپڑا اگر آپ کو ضرورت محسوس کرے۔ باقی بٹر فلائی کی جو ورکنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بٹر فلائی کلوز ہوتی ہے اور کوئی بھی ایئر آگے نہیں جا پاتی، اور اندر سے جب آپ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھتے ہیں تو یہ تھروٹل باڈی کھلتی ہے اور مزید ایئر جانی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بند حالت میں مین انلیٹ سے تو کوئی ایئر نہیں جاتی، لیکن یہ جو ایکسٹرا ایک ہول آپ دیکھ رہے ہیں، اس سوراخ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بہت ہی مختصر اماؤنٹ میں ایئر جو ہے دوسری طرف کمبشن چیمبر میں بھیجی جاتی ہے، اور اس وال کو کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہول ہے جب اس میں کاربن جمع ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یا جو بٹر فلائی کے جو سائڈ پہ گرووز ہیں ان کے ارد گرد جو ہے وہ کاربن جمع ہو جاتی ہے، تو وہ پراپر ایئر نہیں جا پاتی یا بٹر فلائی پراپر کلوز نہیں ہو پاتی، اور کتنی ہوا سسٹم میں جانی چاہیے یہ کمپیوٹر کے لیے کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو لو آر پی ایم کے مسائل جو ہیں درپیش آ سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کاربن ڈپازٹس بٹر فلائی کو پوری طرح سے بند نہ ہونے دیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا ایئر جو ہے وہ دوسری طرف جائے، اور یوں لگے کہ جیسے آپ نے پیڈل پریس کیا ہوا ہے، اور وہ ایکسٹرا ایئر جو ہے آپ کے آر پی ایم کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کی فیول کنزمپشن بھی بڑھ سکتی ہے۔ باقی اگر آپ تھروٹل باڈی کو دیکھیں تو اس سائڈ پہ آپ کو یہ تھروٹل پوزیشن سینسر نظر آ رہا ہے جو کہ ECU کو تھروٹل کی پوزیشن بتاتا ہے، اور یہ تھروٹل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری گاڑی میں میکینیکلی کنٹرولڈ ہے، لیکن آپ کی گاڑی میں ہو سکتا ہے یہ الیکٹرانکلی بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں صورتحال میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں کام ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہوز پائپ کو ریموو کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے جو ہے تھروٹل باڈی آئے گی۔ آپ نے اس کی بٹر فلائی کو اوپن کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ ایک ٹوتھ برش لیں گے اور WD-40 اندر تھوڑا سا اسپرے کریں گے اور اس کو کلین کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کارب کلینر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے کلین کریں، اور اس کے جو گرووز ہیں سائڈوں کے یہیں سے صاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے کوئی اتنا زیادہ صفائی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جو بھی کاربن ڈپازٹس ہیں اس کو برش اور WD-40 یا ڈیزل کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ جو بھی کاربن ڈپازٹ ہیں وہ دوسری طرف کمبشن چیمبر کی طرف چلے جائیں۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آئیڈل ایئر کنٹرول وال ہے، اس کے اسکرو نکالنے اور اس کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اسکرو نکالنے اور اس کو نکال کے آئیڈل ایئر کنٹرول وال ہٹا دینا ہے۔ ECU اس کو کنٹرول کرتا ہے الیکٹرانکلی، اور
یہ جس طرح سے یہ گھما کے اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنی ایئر آگے جانی ہی ہے. اور اگر یہ جام ہوگا جیسے اگر تو ایئر نہیں آگے پراپر کنٹرول کی جا سکتی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں اسکرو سے یا ہول ہے وہاں سے جو ہے نا WD-40 آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو یوں گھمانا ہے. اس سے جو ہے یہ تھوڑا لوز ہوگا اور اندر جو ڈیبری ہے وہ سافٹ ہو جائے گی اور دوسری طرف چلے جائے گی. پھر آپ نے اسی ہول کے ذریعے تھوڑا سا کار کلینر بھی اسپرے کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ جو بھی اندر کچرا ہے وہ دوسری طرف سے جیسے کہ نظر آ رہا ہے وہ باہر نکل جائے اور کمبشن چیمبر میں آ جائے. اس کے بعد جو آئیڈل ایئر کنٹرول والو جیسا کہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت ایزیلی موو کرنا چاہیے اور اس کو جام نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اکثر یہ جام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فری موو نہیں کر پاتا اور ECU جو ہے گاڑی کا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا, اس کو گھما نہیں پاتا. اور سیکنڈلی بٹرفلائی کے گرووز بھی کاربن کی وجہ سے جو ہے وہ جام ہوتے ہیں تو وہ بھی بند نہیں ہو پاتی اور ایکسٹرا ایئر جو ہے وہ سسٹم میں جاتی ہے. آپ نے برش کی مدد سے صاف کرنا ہے اور ڈیبریز جو ہے آئیڈل ایئر کنٹرول والو کے اندر سے ریموو کرنی ہے. یہ جتنا بھی کچرا آپ نکال رہے ہیں یہ پیچھے انٹیک مینیفولڈ کی طرف جاتا ہے اور جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں سے یہ سارا کچرا کمبشن چیمبر سے جا کے باقی سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا, سسٹم سے یہ آؤٹ ہی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ آپ کا جو ہے انٹیک جو ہے اس میں صاف رہنا چاہیے تو آپ یہ کوائلس ہٹائیں گے, پلگ ہٹائیں گے اور اس میں تھوڑا سا WD-40 ڈالیں, اس کے بعد آن کر لیں اور سسٹم تاکہ صاف رہے. لیکن اب یہ سب کام کرنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پرابلم اپنی جگہ رہتا ہے, RPM کنٹرول نہیں رہتے, تو اس کا مطلب ہے یہ جو بٹرفلائی کے ایجز آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ کٹے ہوئے ہیں یا اس کے گرووز کٹے ہوئے ہیں اور ایسی صورتحال میں جو ہے یہ تھروٹل باڈی اب کسی کام کی نہیں رہی اور اس کو اب آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا کیونکہ اب یہ ایکسٹرا ایئر آ رہی ہے. اگر آپ اس کو کسی بھی طرح سے اگر آپ اس کے دوسری طرف لائٹ لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پراپر بند نہیں ہو پا رہی.